السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیل کی سیاہ ظالم سلاخوں سے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں سے جدائی کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات پچھتاوے کے آنسو بہاتی مگر بے سود گزرا وقت کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ پردہ سکرین کی مانند اس کے سامنے تمام منظر چلنے لگے۔ کوئی بھی عورت اسے تانا دیتی تو یہی کہتی، کیسی سیاہ عورت ہو، ذرا حیا نہیں۔ وہ روز چیختی بلکتی مگر جیل کی یہ سلاخیں اس کی دردناک زندگی کی جگہ موت بن چکی تھی۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت ہی غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتا اسے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لی جاتی۔ چچا جاد رشید تو شروع سے ہی اس پر مرتا تھا مگر وہ اسے گھاس نہ ڈالتی تھی۔ اسے شروع سے ہی امیر زادوں کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ ترس چکی تھی۔ جوان ہوئی تو ارمان بھی جوبن پر آ گئے۔ گلی کے کئی لڑکے اس پر مرتے تھے۔ بے حد حسین تھی اس لیے غرور بھی کرتی تھی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھ لڑکے سے بات کرنے کے بعد کھانے منگوانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی عزت کی حدود کو جانتی تھی مگر اس کا مقصد صرف باہر گھومنا کھانا پینا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی چچا زاد رشید سے نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن کر اس کے گھر رہتی۔ رشید جو کہ سموسوں کی ریڑھی لگاتا تھا، شادی کے شروع میں تو وہ اچھا خاصا کھلاتا تھا مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن آنے شروع ہو گئے جب وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی تھی۔ رشید تو اسے بالکل ناپسند تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا بھی تو خوب ڈانٹتی، اپنی طرف دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کے حسن کا اسیر تھا۔ اب تو اسے اولاد کی بھی خواہش تھی مگر نازیہ جانتی تھی جو اسے پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا وہ اس کی اولاد کو کیا کھلائے گا۔ اس لیے اس نے اولاد نہ پیدا کرنے کی ٹھان لی۔ اب رشید بھی روز آگ بگولا ہوتا، خوب مارا کرتا۔ وہ روز روز رشید کی مار پیٹ سے تنگ آ چکی تھی اور کہیں دور دراز پنچھی کی طرح اڑ جانا چاہتی تھی۔ وہ اس ظلم سے نجات بھی حاصل نہ کر سکتی تھی کیونکہ جانتی تھی وہ والدین کے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں فاقوں کے طوفان منڈلا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ خود کو ختم کر لے لیکن وہ ایسا پھر چاہ کر بھی نہ کر سکتی۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ان کے گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا تو نازیہ کا بھی دل چاہتا کہ وہ بھی شہر جائے، اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوں اور پھر وہ ملکہ بن کے راج کرے۔ وہ جانتی تھی رشید کے پاس بھی اپنا گھر ہے، سونا موجود ہے اور بہت ساری رقم جمع کر چکا ہے مگر پھر بھی وہ ان سب تک رسائی نہ حاصل کر سکتی تھی۔ اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو ہی زلفوں کا اسیر بنانے کی کوشش میں لگ گئی۔ جلد ہی وہ اس کھیل میں کامیاب بھی ہو گئی۔ رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ وہ انہی اچھے برے حالاتوں میں زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک غم کی اندھیری چلی اور اس کا سارا کچھ برباد ہو گیا، سب خوشیاں اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، زور زور سے چیختی رہی مگر اس وقت اس کی مدد کو کوئی بھی نہ آیا۔ اس بھیانک رات میں نقاب پوش ڈاکوؤں نے زبردستی اس کے گھر پر حملہ کیا اور گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے میں لگا اور وہ وہیں گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب سب آرام کی نیند سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگا دیا۔ اس کی دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ گھر، زیور اور باقی پیسے سب اس کے نام ہو گئے۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی،
پھر جلد ہی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے خوابوں کے شہر، جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے محبوب کی سرگوشی میں جی سکتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی، روز رات کو سوتے ہوئے اس کا ضمیر اسے بے چین ہو کر پکارتا، مگر پھر وہ خیالات کو جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو بھی چھوڑ دیا اور اب وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئی تھی۔ شہر کی دنیا میں رہتے ہوئے اس نے شراب نوشی، حسین راتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی، اور اب وہ کالے دھندوں میں روز منہ کالا کرتی اور پھر تھک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ ایسی شریف عورت تھی کہ جس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا، جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہی، پھر بالآخر بڑے شہر جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کھا لیتی، مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی، وہ سب اقدار، روایات اور اصولوں کو بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے اب معمولی ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار گاؤں کا چکر لگاتی تھی تو وہی معصوم نازیہ بن جاتی تھی، جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ گیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا، پھر بالآخر وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں۔ بس اسی دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ پھر بالآخر وہ اصلی قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا۔ وہ قاتل کون تھا، یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ رعاں کپڑوں میں ملبوس مشہور کلب میں ناچتی گاتی نازیہ کو گرفتار کر لیا۔ اسے اپنی گرفتاری پر شدید غم اور غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا یہ راز کوئی بھی نہ جان پائے گا، مگر پھر اس کی گرفتاری نے ثابت کر دیا تھا کہ پولیس آخر پولیس ہوتی ہے۔ لیڈی انسپکٹر نے اسے خوب پیٹا اور بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نازیہ تھی کہ بس رونی صورت بنا کر یہی کہتی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روز اسے خوب مار پڑتی، آخر جسم کے زخموں کی خاطر تنگ آ کر اس نے حقیقت اشکار کر دی کہ رشید مجھ پر ہمیشہ ظلم کرتا تھا، اچھا پیسہ ہونے کے باوجود روٹی نہ کھلاتا تھا، روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اس سے اکتا گئی تھی، پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے زلفوں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والے افضل کو بھی اپنا دیوانہ میں نے بنا لیا۔ افضل کا کچھ بدماشوں سے رابطہ تھا، میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دیور شراب کا عادی ہے، اکثر شراب پی کر ہمارے ہی گھر آ جاتا، اس روز بھی اس نے خوب پی تھی۔ میں اسے نیند کی گولیاں کھلا دی اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کی تیار ہو گئی۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ کر، اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا، میرا شوہر باہر آیا، انہوں نے تھوڑی لڑائی کے بعد فائر اس کے سینے پر مارا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے کپڑے بھی پھاڑنے لگی۔ پھر افضل کی اس پستول بشیر کے ہاتھ میں پکڑا کر صحن میں لٹا دیا، پولیس کو یہی بیان دیا کہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا تھا، میری عزت کے رکھوالے میرے شوہر نے سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، میں اسے چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا، اب باغی کرنا چاہتی تھی، اپنی مرضی جینا چاہتی تھی، مگر غلط، حلال حرام سب اقدار بھول کر میں بری عورت بن گئی اور اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
لیڈی پولیس نے بیان لکھنے پر نازیہ سے کہا، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ عزت کی زندگی دے، تم نے قدر نہیں کی، نہ سوچا کہ زندگی تم کو سب کچھ بھول اچھے گئی، طریقے سے اصل گزاروں، طاقت اللہ تعالیٰ بلکہ کی ذات ہے، مجرم چاہے کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو، اس کا جرم چھپائے نہیں چھپتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔